نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کیا کرو۔ محترم سامعین، ہمیں معلوم ہے کہ والد کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اولاد کا نان و نفقہ، اور جب تک کہ اولاد زیر کفالت رہتی ہے، باپ کے لیے ضروری ہے کہ ہر بچے کی اس کی ضرورت کے مطابق اور جو زندگی میں تعلیمی طور پر یا اسی طرح اس کی عمر کے اعتبار سے درجہ بدرجہ جیسے اس کو ضروریات زندگی میں اشیاء درکار ہوتی ہیں، وہ والد ضروریات کو پورا کرے۔ چھوٹے کی ضروریات بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور بڑے کی ضروریات بڑی ہوتی ہیں۔ ایک تعلیم حاصل کر رہا ہے تو تعلیمی اخراجات یقیناً وہ بھی والد کے ذمے ہیں، اور ایک شیر خوار بچہ ہے تو بنسبت اس کے بہت تھوڑا خرچہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو واجب اخراجات ہیں، اس میں تو ہر بچے کی ضرورت کے بقدر والد خرچ کرے گا، لیکن اس سے ہٹ کر کہ جو نانو نفقہ والد پہ واجب نہیں ہے لیکن اپنے طور پر وہ تحائف دینا چاہتا ہے، ہدیہ دینا چاہتا ہے، تو پھر یا پھر یوں سمجھیے کہ زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے شریعت کا کیا موقف ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی میں اگر والد اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کو نوازتا ہے تو پھر جو تحفہ دینا ہے سب کے درمیان انصاف ہونا ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک بیٹا زیادہ پیارا لگتا ہے، زیادہ خوبصورت ہے، اس کو نوازا جاتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ کے مشابہ ہے اور دوسرا ماں کے مشابہ ہو، تو جذبات یقیناً ابھرتے ہیں، ہماری نسل پہ ہے، اس حوالے سے بھی فرق کر لیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بچہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اس وجہ سے بھی فرق آ جاتا ہے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے یا ایک بچہ نافرمان نکلتا ہے تو والد اس بنیاد پر اس بیٹے سے یا تو حسن سلوک بالکل ترک کر دیتا ہے یا پھر مساویانہ برتاؤ نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں زندگی میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور کبھی والد ایسا نالاں ہوتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو جائیداد سے ویسے ہی آگ کر دیتا ہے۔ اس کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ بیٹا جتنا بھی نافرمان کیوں نہ ہو، نافرمانی کا وبال اس کے اوپر ہے، لیکن شرعاً اپنی اولاد میں سے کسی فرد کو زندگی کے اندر یہ آنکھ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا آنکھ نامہ ہو تو شرعی طور پر اس کا حکم تنسیخ کا ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ ان کے والد نے ان کو ایک غلام ہبہ کیا، اور والدہ نے کہا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں اللہ کے رسول میں نے یہ غلام اپنے اس بیٹے کو ہبہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اکلّا والدی کا نہلتہ مثل ہذا، کیا باقی ساری اولاد کو تو نے اسی طرح غلام دیے ہیں، خدمت گزار دیے ہیں؟ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا اشہد علی ھذا غیری، جاؤ کسی اور کو گواہ بنا لو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، ڈانٹا ہے، ناگواری کا اظہار فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے انی لا اشہد علی جور، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ آپ نے اس کو ظلم، زیادتی، ناانصافی کیوں قرار دی ہے؟ اس لیے کہ اولاد میں سے اس نے صرف ایک بیٹے کو نوازا ہے۔ جب اس قسم کی نوازشات کا پروگرام ہو تو والد کو چاہیے، اور اس طرح بعد میں والدہ کو، کہ اپنی اولاد، وہ بیٹا ہو بیٹیاں ہو، زندگی کے اندر اگرچہ بعض میں کمی کوتاہی بھی ہو
لیکن اس کا فرض بنتا ہے کہ نا انصافی نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اور انصاف کا یہاں مقصد یہ ہے، جتنا کہ ابن حبان ہے، سنن نسائی ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، کہ مذکر ہے، مؤنث ہے، ان کے اندر تسویہ کرنا ہے، برابری کرنی ہے، مساوات سے کام لینا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ہی مشکل مسئلہ ہے. ہم تو بیٹیوں کو مرنے کے بعد جائیداد نہیں دیتے، ان کا جو وراثتی حصہ ہے اس سے محروم رکھتے ہیں. تو زندگی کے اندر والد اگر نوازنا چاہتا ہے، دینا چاہتا ہے، یا پھر بس اوقات پروگرام بنتا ہے کہ بعد میں پتہ نہیں کیا ہو، چلو زندگی کے اندر ہی میں جائیداد بانٹ دوں، تو اس کی حیثیت وراثت کی نہیں، شرعاً اگرچہ اختلاف ہے، وراثت صرف اور صرف ما بعد الموت ہوتی ہے. موت کے بعد وراثت کا تعلق ہے، زندگی کے اندر وراثت کا تعلق نہیں ہے. زندگی کے اندر جو انسان والد نوازے گا اس کی حیثیت ہوگی تحفے کی، گفٹ کی، تحائف کی، اور اس میں بیٹا بیٹی سب یکساں ہوں گے. لہٰذا اگر کوئی ایسے نہیں کرتا تو شرعاً وہ انسان مجرم ہے، اور راجح موقف کے مطابق ایسا عمل حرام ہوگا. بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک باپ ہے، اس نے اپنی بڑی اولاد کو بیاہ دیا، اب کچھ بچے چھوٹے ہیں، وہ کہتا ہے پتہ نہیں زندگی ساتھ دے کہ نہ دے، یہ تو صاحب اولاد بھی ہو جائیں گے، اور یہ میرے ابھی بچے چھوٹے ہیں. وہ ان کے حق میں وصیت لکھ دیتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے تو یہ سمجھتا میں انصاف کر رہا ہوں، اور جتنا تقریباً خرچہ آیا ہوتا ہے اسی قدر وصیت نامے میں لکھ دیتا ہے. میرے بھائیو یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. پہلی بات وہ اس لیے کہ جو شرعی حق رکھتا ہے، جس کو ہم وارث کہتے ہیں، شرعاً اس کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی. لا وصیت لوارث، اللہ نے ہر حقدار کو، وارث کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. جو اصحاب الفروض میں سے ہیں، جن کے حصے مقرر ہیں، ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. اور دوسری بات کہ جو اپنے چھوٹے بیٹوں کے حق میں وصیت کر رہا ہے یہ والد، اس کا یہ اقدام اس لیے بھی درست نہیں کہ اب یہ جو بالغ ہوا ہے، اس کی شادی کی ہے، یہ باپ پر فرض عائد ہوتا تھا کہ اپنے اس بیٹے کا نکاح کرے. یہ فرض آیا تھا جو اپنا اس نے فرض نبھایا. لیکن جو ابھی بچپنے میں ہے وہ اس پر ابھی کوئی فرض عائد نہیں ہوتا. اس پر یہی فرض ہے کہ اپنے اس بچے کی اچھے طریقے سے تربیت کرے، اور جو اس وقت کے اعتبار سے اس کی نشو و نما میں ضروریات زندگی کا تقاضا ہے وہ پوری کرے. لہٰذا یہ جو زندگی کے اندر بعض وجوہات کی بنا پر اپنے کسی بیٹے بیٹی کے حق میں جبکہ دوسری اولاد موجود ہوتی ہے وہ وصیت نامے لکھ جاتے ہیں، یہ شرعاً گناہ ہے اور یہ درست نہیں ہے، اگرچہ کچھ فتویٰ دیتے ہیں لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں درست نہیں ہے. تو میرے بھائیو، بیٹا ہو بیٹی ہو، بعض وجوہات کی بنا پر ہم یہ فرق کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی شخص کی توفیق دے کہ زندگی کے اندر جائیداد تقسیم کرے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں بیگانی ہیں، حالانکہ ایک پیٹ کی ایک خون کا رشتہ ہے، اللہ نے حق دیا ہے. تو بالفرض اگر نہیں ہو سکتا، پہلی بات تو یہ کہ انصاف، تسویہ، اگر بالفرض یہ نہیں بھی ہو سکتا تو ایک دوسری رائے ہے جس کو ہم مرجوح کہہ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پھر کم از کم وراثتی حق تو دیا جائے نا، بیٹیوں کا وراثتی حق تو ملے نا. بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بعض وجوہات کی بنیاد پر یہ جو ہمارے معاشرے میں والدین اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں، اللہ یہ بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ فوراً واپس کرو، فرجے ہو. اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابا جان نے اس کے بعد پھر غلام مجھ سے واپس لے لیا. ناانصافی نہیں کی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.